السلام علیکم۔ پہلے تو ان لوگوں کا شکریہ جو مجھے سلام کا نا جواب لکھتے ہیں پورا، تو جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھ تک وہ پازیٹیو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے جو وہ لوگ بھیجتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ، کیونکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو بیسٹ دعا ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ سلام ہے، اور سلام کا جواب ہے۔ تو جو لوگ نہیں بھی لکھ پاتے تو کائنڈلی مجھے نا سلام کا جواب دے دیا کریں تاکہ مجھ تک انرجی پہنچ جائے انڈائریکٹلی۔ اور دوسری چیز، بات تو کسی اور میڈیکل کنڈیشن پہ میں نے کرنی تھی، لیکن نماز جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ سجدہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، تو کیوں نہ سجدے کی جو ہمارے پاس میڈیکل فوائد ہیں ان پہ بات کی جائے۔ تو جب ہم لوگ سجدہ دیتے ہیں تو نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اپنا سر ہم کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے سائنٹیفکلی اور میڈیکلی بھی بہت زیادہ جو ہے فائدے والی چیز ہے، کیونکہ جب سجدہ ہم دیتے ہیں تو ہماری ارتھنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بجلی بھی لگی ہوتی ہے تو ایک تیسرا پلگ ہوتا ہے ارتھنگ کا، ارتھ کرنے والا نا، تو ارتھنگ جو زمین کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زمین کے اندر بہت زیادہ انرجی پائی جاتی ہے۔ جب ہم زمین کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ انرجی ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور کیونکہ ہمارا جو دماغ کا فرونٹل لوب ہوتا ہے وہ بالکل جو ہمارے ماتھے کے پیچھے یہاں پہ ہوتا ہے، جب ہم سجدہ دیتے ہیں تو اس کا کانٹیکٹ جو ہے زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ پوزیشن ہمارے دماغ کی نشو و نما کے لیے بیسٹ ہے۔ اس پہ بہت زیادہ سائنسی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، لوگوں پہ یہ دیکھا گیا ہے، اور پھر جو ہے بہت ایک دو سٹڈیز میں دیکھ رہی تھی، اس میں ای جی اور ای سی جی بھی کی گئی ہے، جس میں دماغ کے اور آپ کے دل کے جو سگنلز ہیں وہ ریڈ کیے جاتے ہیں، اور سجدہ دینے کے بعد جو جن سبجیکٹس میں جن بندوں میں جنہوں نے 10 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا سجدہ دیا اور ان کا جو قبلہ کی طرف رخ کر کے اور باوضو ہو کر پورے خضوع خشوع سے، اس میں جو بہتری کے اثرات پائے گئے وہ زیادہ تھے ان لوگوں کے جو صرف میڈیٹیشن کی، مطلب اسٹڈیز ہوئی نا، تحقیقات ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ جب آپ پراپر خضوع خشوع سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اس میں کیا فرق ہے اور وہ آپ کے جسم پہ کیا فرق ڈالتا ہے، اور جب لوگ میڈیٹیشن یا یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو یوگا وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک خاص جو ہے مومنٹس کی جاتی ہیں، لیکن ہماری نماز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے کہ اس میں جسم کے تمام اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہمارے دماغ کے لیے تو بیسٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارا دماغ جو ہے زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہماری جو جسم کے جتنے بھی ڈیمیج خلیے ہیں ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، نئے سیلز جو ہیں نئے خلیے بنتے ہیں، ہماری جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں کامنس، سکون، جتنا لمبا آپ سجدہ کرو گے اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا، اور یہ سٹڈیز تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اور یہ بھی فائنڈ آؤٹ ہوا ہے کہ اس سے ہارٹ ریٹ بھی کم ہوتا ہے سجدے کی پوزیشن میں، آپ کے دماغ کا جو کوگنیٹیو پاور ہے، آپ کے دماغ کی جتنی صلاحیت ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے اس وقت، لیکن آپ کا جسم بھرپور سکون کی فیز میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو جب ہیڈک بھی ہو تو آپ لمبا سجدہ کرو گے تو آپ کا ہیڈک دور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو خون کی روانگی ہے وہ دماغ کے سیلز کی طرف جاتی ہے، اور بیسٹ پوزیشن ہے جب دماغ نیچے ہو اور مطلب خون کی ساری روانگی اس کی طرف جائے، تو وہ آپ کی جتنی بھی دماغی ایک سر کا درد ہو گیا، آپ کو ڈپریشن ہو گیا، سٹریس ہو گیا، انزائٹی ہو گیا، ہر چیز سے نجات دیتا ہے، اور بہت سارے دماغی امراض سے بھی آپ کو نجات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا خاص کرم ہے ہم لوگوں پہ، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو بہت بڑی بڑی ریسرچز ہیں، ان ساری ریسرچز کا نچوڑ میں آپ کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں نے ریسرچ کی، ایک تو نماز پہ اور پھر ساتھ یوگا اور میڈیٹیشن پہ، اور نماز کا جو فرق تھا وہ بہت سگنیفیکنٹ تھا، بہت واضح تھا، بہت زیادہ تھا، کیونکہ نماز ساری بات ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے تھے، تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس سے نا اسپیشلی وہ لوگ جن کو سوجن ہوتی ہے، جسم میں کسی بھی حصے پہ سوجن ہے، ہڈیوں پہ سوجن ہے، ٹانگوں میں سوجن ہے،
آپ کو سجدے کی پوزیشن میں جاؤ گے تو آپ کی سوجن میں کمی آئے گی. اس پہ بھی ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں. اور پھر ہم لوگ تو زمین سے کانٹیکٹ ہی نہ کرتے آج کل. اگر آپ زمین پہ خالی ننگے پاؤں چلو بھی 10 منٹ کے لیے لگاتار اپنے گارڈن میں گھاس ہو زمین ہو آپ ننگے پاؤں چلو تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین تھراپی ہے. جتنی بھی انفلیمیٹری ڈیزیزز ہیں سوجن والی جو آپ کے پاس جتنی بھی کنڈیشنز ہیں آرتھرائٹس وغیرہ ہے ایون کہ ڈائبٹیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کے ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ اگر زمین پہ چلو گے ننگے پاؤں تو اس سے آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں آپ کا جو کورٹیسول لیول ہے وہ ڈیکریز ہوگا. آپ کے ہیپی ہارمونز کا لیول انکریز ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی ساری جو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ دور ہوتی ہیں بیماریاں اور آپ کو سکون ملتا ہے. تھینک یو سو مچ.